اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، ہر جگہ نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ہاں علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، اپنے علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر ہونے کے بعد، دیکھیں یہی تو اللہ ہے، اللہ کو ہر جگہ، اللہ کیوں زمین پر آئے گا جب اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے کہ وہ عرش پر ہونے کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے ایک کالی چونٹی بھی چل رہی ہے، اس کے قدموں کی چاپ اللہ سن رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی شان کو یہ نہیں وہ زیب دیتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ ہائیسٹ ہے، سب سے اوپر اللہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی کنسیپٹ ہے، بچوں کی فطرت میں یہ ہے، آپ بچوں سے پوچھ لیں اللہ کہاں ہے، وہ اوپر اشارہ کریں گے، کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا اللہ ادھر ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ اوپر ہے۔ تمام ابھی وراٹ کوہلی کو میں سن رہا تھا، اس نے کہا اوپر والا، اوپر والا جب دے تو کوئی نہیں روک سکتا، انہیں بھی پتہ ہے اوپر والا کون ہے، اللہ ہے، اس کے ساتھ شریک وہ کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے مومن کے دل میں بھی فزیکلی اللہ نہیں ہے، ہاں ایک اس کو اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی یاد مومن کے دل میں ہے، اللہ کی بڑائی مومن کے دل میں، اس سینس میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن فزیکلی ریممبر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے باقاعدہ۔ ایک سلیو گرل تھی، اس کو صحابی نے مارا تھا، تو صحابی کو ریگریٹ ہوا، اس نے کہا کہ میں نے ظلم کر دیا اپنی باندی پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم اس کو رہا کرو، لیکن اس سے پہلے میرے پاس لاؤ، تو 2 سوالات پوچھے تھے۔ این اللہ، صحیح مسلم کی حدیث، ویئر از اللہ، اس نے کہا فی السما، ان دی ہیونس، اوپر، اور کہا کہ میں کون ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یو آر دا میسنجر آف اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فری ہر فار شی از اے مومنہ، اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو ایمان کے ساتھ یہ عقیدہ منسلک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ عرش کہاں ہے؟ 7 آسمان ہے، 7 آسمان کے اوپر جو ہے وہ کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کے اوپر سمندر ہے، بہت پانی پانی ہے، پانی پانی ہے، سمندر کہیں یا پانی کہیں، اس پانی کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اور آپ نے سورہ حاقہ میں بھی دیکھا کہ عرش فزیکل چیز ہے، کچھ لوگ عرش کو کہتے ہیں حکومت ہے اللہ کی یا میٹافورک چیز ہے، ٹھیک ہے نا، فزیکل ہے، تبھی تو اللہ نے کہا کہ کتنے فرشتے لے کر آئیں گے، آپ نے ٹرانسلیشن دیکھی سورہ حاقہ کی، 8 angels will carry the throne of Allah on that day، قیامت والے دن، تو اس میں سے ایک کا سائز بتایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ اس میں سے ایک فرشتے کا سائز تمہیں بتاؤں، کہا کہ اس کے ایئر لوب سے، ایک اندازہ لگوانے کے لیے، اس کے ایئر لوب سے کندھے تک اگر ایک پرندہ چلنا شروع ہو، پرواز کرنا شروع ہو، تو 700 سال لگیں گے اس پرندے کو، ٹھیک ہے نا، تو ایگل 19 سال میں پوری دنیا پھر لیتا ہے، 19-20 سال میں، تو آپ اندازہ لگا لیں 700 سال اگر ایک پرندے کو لگ رہے ہیں تو یہ سائز ہے اس کا۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔